السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی ہے۔ وہ صرف تقریباً 6 ماہ کے بچے تھے۔ 10 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ کربلا کی زمین سورج کی تپش سے جل رہی تھی۔ کئی دنوں سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو پانی نہیں دیا گیا۔ خیمے میں بچوں کی پیاس سے بے حال تھے۔ عورتیں پریشان تھیں اور ہر طرف صبر، درد اور آزمائش کا منظر تھا۔ اسی خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادے علی اصغر علیہ السلام موجود تھے۔ وہ صرف تقریباً 6 ماہ کے ایک معصوم بچے تھے۔ پیاس کی شدت سے ان کی حالت کمزور ہو رہی تھی۔ ماں حضرت بی بی رباب علیہ السلام اپنے بچے کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ جب خیموں میں بچوں کی پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ننھے بیٹے کو لے کر دشمن کے سامنے جائیں گے تاکہ شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام شہزادے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر میدان کربلا میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے دشمن کے لشکر کو مخاطب کیا، اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو تو کم سے کم اس معصوم بچے پر رحم کرو، یہ تو بے گناہ ہے، اسے پانی دے دو۔ روایات کے مطابق اس لمحے کچھ دیر کے لیے پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ ایک معصوم بچہ جو پیاس سے تڑپ رہا تھا سب کے سامنے تھا، لیکن دلوں میں سختی غالب آ چکی تھی۔ پھر اچانک ایک تیر چلایا گیا۔ وہ تیر شہزادے علی اصغر علیہ السلام کو لگا۔ بعض روایات میں ان کی گردن یا ہونٹوں کا ذکر آتا ہے۔ وہ معصوم بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہی دم توڑ گیا۔ یہ منظر دنیا کا سب سے دردناک منظر میں سے ایک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے بیٹے کو خون میں تر دیکھا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور وہ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ وہ اپنے بچے کو واپس خیمے کی طرف لے گئے۔ جب بی بی رباب علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا تو خیمے میں قہقرام مچ گیا۔ بی بی زینب علیہ السلام اور باقی اہل بیت علیہ السلام اس عظیم صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وہ بچہ جو چند لمحے پہلے زندہ تھا اب شہید ہو چکا تھا۔ کربلا کی زمین اس وقت صرف جنگ کا میدان نہیں تھی بلکہ صبر، قربانی اور حق کی سب سے بڑی منزل بن چکی تھی۔ شہزادے علی اصغر کی شہادت مظلومیت کی انتہا کی علامت تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کے ثبات کو ظاہر کرتی تھی، انسانیت کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا درس دیتی تھی۔